بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، افتراء قائم کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ کفار نے کیا جھوٹ باندھا؟ اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کیے، جو کہ سراسر جھوٹ ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ۔ اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کرنا یہ اس کے جناب میں سب سے بڑی گستاخی اور کوتاہی منسوب کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ شراکت کا نظام کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ اپنے کاروبار میں آپ کسی کو شریک کرتے ہیں تو کسی کمزوری کی بنا پر، مثلا کام بڑا ہوتا ہے، سرمایہ کم ہے، تو چلو کسی کو شریک بنا لیں، پارٹنر کر لیں، یا کام بڑا ہے اور افرادی قوت کم ہے تو چلو فلاں کو شریک کر لو، ہمارا پارٹنر بن جائے، ہم مل کر کام سنبھال لیں۔ تو یہ شراکت کا نظام ضعف کی علامت ہے کہ کوئی کمی ہے آپ کے اندر، تبھی آپ کسی کو شریک بنانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں، اس کی الوہیت میں یا اس کی ربوبیت میں شریک مقرر کرنا یقیناً جناب تعالیٰ کی بہت بڑی گستاخی اور اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ کوتاہی کی فکر کو ظاہر کرتا ہے۔ وحدہ لا شریک لہ ہے، تو یہ افتراء اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا کہ فلاں فلاں اس کے شرکاء ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اولاد کا عقیدہ رکھنا، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے اور عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے۔ یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ یہ بھی اس کے جناب میں افتراء ہے، جھوٹ باندھنا ہے۔ لم یلد ولم یولد، اور اسی طرح اس کے کلام کو جادو کہنا، یہ بھی ایک عذر انکار کا، تکذیب کا، نبی کو نہ ماننا کہ جو کلام تم پیش کر رہے ہو یہ محض جادو ہے۔ یہ سارے کفار کے افتراءات ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ یہ استفہام ہے، اسلوب استفہام کا ہے، اسے استفہام انکاری کہا جاتا ہے۔ اے لا احد، کوئی نہیں، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور افتراء قائم کرے۔ تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ انسان جو بھی ظلم ڈھاتا ہے وہ یاد رکھے کہ وہ ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن اندھیروں میں تبدیل ہو جائے گا۔ جب اٹھایا جائے گا چاروں طرف اس کے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے، اور بہت بڑی پریشانی کا باعث بنیں گے وہ۔ قیامت کے دن نور کام آئے گا، جس کے پاس اندھیرے ہوں گے وہ بربادی کا شکار ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ وہ یدعی الی الاسلام، یہ واو حالیہ ہے، معنی یہ اور حال یہ ہے کہ اسے بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف۔ دعوت دینے والا کون ہے؟ اللہ کا رسول، یہ کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی۔ اور دعوت کس کے امر سے دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے امر سے۔ اور دعوت کس طرف دے رہا ہے؟ دین اسلام کی طرف۔ دین اسلام کیا ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کر لیا۔ تو داعی اللہ کا رسول، دعوت اللہ کے امر سے
اور دعوت اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین کی طرف، اور پھر یہ لوگ قبول نہیں کرتے بلکہ افتراء قائم کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اور واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہدایت کے قابل کون ہے اور کون نہیں ہے، کون جنت کا اہل ہے اور کون جہنم کا اہل ہے۔ جو ہدایت کے قابل ہو اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، اور جو قابل نہ ہو اس کو ہدایت نہیں دیتا، مگر راستہ سب پر واضح کرتا ہے۔ انبیاء کی دعوت سب تک پہنچتی ہے، اور قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ یہ پوری دنیا اللہ کا کارخانہ ہے، جس میں اللہ رب العزت کے امر کے علاوہ، اس کی مشیت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے امر سے ہوتا ہے۔ باقی کون ہدایت کے قابل ہے، کون ہدایت کے قابل نہیں ہے، یہ اللہ کا علم، اللہ کے راز ہیں، یہ جو کسی پر منکشف نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ ان رازوں کو کریدنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اذا ذکر القدر فامسکوا، نبی علیہ السلام کا فرمان، جب تقدیر پر بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچ جائے تو خاموشی اختیار کرو اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔